بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، سورہ کوثر ایک ساتھ اس طرح پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ نے سوچا نہ ہوگا۔ دولت چاہیے، رزق چاہیے، جو کچھ آپ مانگو گے اسی وقت اللہ کریم غیب سے انتظام فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، آج تک آپ نے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات، اذکار پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ سب سے الگ ہے، انتہائی لاجواب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پہلی بار میں آپ کو حیران کر دے گا۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی ایسی ہی ہے کہ کبھی انسان خوش ہوتا ہے اور کبھی کبھار انسان پریشانیوں کے سمندر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ کبھی پریشانیاں ایسی ہوتی ہے کہ ایک کبھی ختم ہوئی دوسری سر پر آ جاتی ہے، اور پھر یہ پریشانیاں مختلف صورتوں میں ہوتی ہے۔ کبھی انسان کو مالی تنگی اور پریشانی گھیر لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتی ہے، اور مال نہ ہونے کی وجہ سے پھر قرض لینا پڑتا ہے، اور پھر قرض کو ادا نہ کرنا انسان کی زندگی میں ایک الگ وبال اور پریشانی بن جاتی ہے۔ کبھی کبھار تو یہ پریشانی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کبھی رزق کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی شادی کی پریشانی، کبھی اولاد کے نہ ہونے کی پریشانی، کبھی شادی میں رکاوٹیں، بندش، کبھی کاروباری مسئلے مسائل، کبھی لڑائی جھگڑے، کبھی گھریلو نا اتفاقی۔ الغرض جو بھی پریشانی ہو، مشکل ہو، کاروباری پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، ذاتی سواری کی پریشانی ہو، مکان کی کرائے کی پریشانی ہو، کوئی بھی آپ کو تکلیف ہو، مشکل ہو، آپ کا کوئی مقصد ہو، تو آپ اس عمل کو ضرور کر لیجئے، انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ کا نصیب سر سے لے کر پاؤں تک کھول جائے گا۔ جو کچھ مانگو گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ان تین صورتوں کے حوالے سے آپ کو کچھ فضائل ذکر کروں۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سورہ اخلاص کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ ایک شخص نے کسی اور کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح سورہ کوثر بھی قرآن کریم کی سب سے چھوٹی اور فضائل کے اعتبار سے بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار مبارک سے مشرف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی میاں بیوی اس سورت کا ورد جاری رکھے تو اللہ کریم اس کے درمیان محبت کو روز بروز بڑھا دے گا۔
پیارے دوستو، گھریلو لڑائی جھگڑے ہو تو سورہ کوثر پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اتفاق پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ پیارے دوستو، اسی طرح سورہ کوثر پڑھنے والے کی ہر مراد، ہر تمنا اللہ خود پورا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے اور سورہ کوثر کا ورد شروع کرے، اللہ کریم اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر پڑھنے سے انشاءاللہ شادی کے تمام تر رکاوٹیں، بندشیں ختم ہوگی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی سورہ کوثر کے حوالے سے کچھ وظائف اور کچھ فضیلت۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی جانب۔ اس وظیفے کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دوستوں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ دوستوں نے جو بھی آپ کی مقصد ہو، جس مشکل میں آپ مبتلا ہے یا جو کچھ آپ کو چاہیے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، آپ 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ دوستوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ دوستوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھرنے کے بعد آپ دوستوں نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، پھر درمیان میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ کوثر، 3 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے، اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اور آخر میں دعا مانگ لیں۔ آپ کی جو بھی ضرورت ہو وہ اللہ سے دل کھول کر مانگے، انشاءاللہ میرا رب آپ کی تقدیر فوراً بدل دے گا۔ اگر آپ فقیر تھے تو اللہ غنی بنا دے گا۔ اگر آپ کے پاس کاروبار نہیں تو اللہ کریم چند دنوں کے اندر آپ کو کاروبار عطا فرما دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کے مسائل ہے تو میرا رب رزق کے تمام تر پریشانی، مشکلات، مسائل حل فرما دے گا۔ الغرض آپ کا جو بھی مشکل ہو، کسی مقدمے میں پھنس چکے ہیں، کوئی ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے، کوئی آپ سے ناانصافی کر رہا ہے، یا جو بھی آپ کی پریشانی ہو، مصیبت ہو، میرا رب آپ کی مصیبتیں دور فرما دے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ کریم چند ہی دنوں کے اندر اللہ آپ کو صحت یاب فرما دے گا۔ محترم دوستو، اس وظیفے کو خود بھی پڑھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔